بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بے شک قرآن مجید ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس کے علاوہ یہ عظیم کتاب سائنسی علوم کا بھی سرچشمہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے قرآن مجید میں جو راز پوشیدہ ہے، اس کی مثال دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ملتی، مگر مسلمانوں کا یہ ہے نہ تو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کتاب کی گہرائی اور فصاحت پر غور کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے ایک ہی شوہر رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر مرد ایک ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے تو دوسری طرف عورتوں کے لیے ایک شوہر رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ دوستو، ایک یہودی سائنسدان کھلے طور پر یہ کیوں کہتا ہے کہ زمین پر مسلم خواتین سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری خواتین کسی دوسرے مذہب میں نہیں؟ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر یہودی پیشوا اور سائنسدان نے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب قرآن میں عورتوں کے لیے مذکورہ عدت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرماتے ہیں کہ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز انکشاف کی راہ ہموار کر دی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% مختلف ہوا کرتی ہیں، جبکہ عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کے مانند کام کرتا ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا اپنے جسم میں محفوظ کر لیتی ہے۔ اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر ایک وقت میں کئی مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنے لگے تو اس کی بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر خطرناک جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو، جب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے حیض میں آنے سے 68 سے 72% آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، جبکہ تیسرا حیض آنے سے 100% عورت کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کا رحم بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے دوسرے ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریا چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مختلف مرحلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوستو، رہی بات بیوہ عورتوں کی، یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم اور حزن کے بنا پر سبھی کا ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے عدت کی عمر 4 مہینے اور 10 دن رکھی گئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ دے تو چاہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ دوستو، اس قرآنی آیت پر ایک یہودی ماہر جینیات نے ترقی کی اور امریکہ میں مقیم مختلف عورتوں کے ٹیسٹ کیے۔ ایک محلہ جہاں افریقی نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کی جین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں زیادہ امریکی عورتیں رہتی ہیں، ان کے جین میں ایک سے زائد 2 اور 3 مردوں کا ڈی این اے پایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے 3 بچوں میں صرف ایک بچہ اس کا اپنا تھا۔ دوستو، اس کے بعد یہ ڈاکٹر پوری طرح قائل ہوا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور آخر کار اس بات پر مجبور ہوا کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ دوستو، ہماری اگلی کہانی بھی ثابت امریکی صدر رچرڈ نکسن کی مشین روبرٹ کی ہے، جس نے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جبکہ روبرٹ عرصے دراز تک امریکی صدر رچرڈ نکسن کی مشیر برائے خارج امور رہے۔ دوستو، ایک دن امریکی صدر نکسن نے اسلامی اصولوں اور قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا، لہٰذا اس نے CIA کے اہلکاروں سے ایک مضمون تیار کروائی۔ نکسن نے اپنے مینیجر رابرٹ سے کہا کہ وہ اس مضمون کو پڑھے اور اس کا خلاصہ نکال کر اس کے ٹیبل پر پیش کر دے۔ رابرٹ نے اس مضمون کو پڑھا اور اس کا خلاصہ صدر کو پیش کر دیا، مگر اس مضمون نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا اس مقصد کے لیے وہ اسلامی سیمینار میں شرکت کرنے لگا۔ پھر وہ دن قریب آیا جب رابرٹ نے اسلام قبول کیا، اور اس کی قبول اسلام کی خبریں امریکی میڈیا کی زینت بنی۔
दोस्तों, रॉबर्ट इस्लाम कबूल करने की वजह बयान करते हैं कि बतौर कानून का तालिब इल्म होने की मुझे इस्लाम में वो तमाम कवानीन मिली जिनका मैंने मुतालिया किया। रॉबर्ट अपनी आप बीती बयान करते हुए कहते हैं कि हम एक दिन कानूनी मुबाहिसा कर रहे थे। हमारे साथ एक यहूदी कानून दान भी शरीक था, जिसने दौरान गुफ्तगू इस्लाम और मुसलमानों पर लान तान शुरू कर दिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने इस यहूदी कानून दान से पूछा कि क्या आपको अमेरिकी आयन में विरासत की कानून का हुजूम मालूम है? इसने कहा, हाँ, वो 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जिस पर रॉबर्ट ने कहा कि अगर मैं आपके सामने विरासत का एक ऐसा कानून ला दूं जो 10 लाइनों से ज्यादा नहीं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे कि इस्लाम ही सच्चा दीन है? जिस पर यहूदी कानून दान ने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि विरासत का इतना लंबा चौड़ा कानून सिर्फ 10 लाइनों में समा दिया जाए। इसके बाद रॉबर्ट ने कुरान मजीद से विरासत की आयतें निकाली और यहूदी के सामने पेश कर दी। रॉबर्ट कहते हैं, कुछ दिनों बाद वो यहूदी कानून दान मेरे पास आया और कहने लगा कि इंसानी जहन के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम करीबी रिश्तेदारों का इतनी वसअत से अहाता करे कि किसी को भी ना छोड़े और इस कदर इंसाफ से इनके दरमियान विरासत की तकसीम करे। दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट क्रेन अब भी हयात हैं। इनकी उम्र 91 साल है, जबकि अमेरिका में इस्लाम की शमें रोशन करने में मशरूफ़ हैं। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब ही नहीं बल्कि तमाम इल्मों का सरचश्मा है। हमारे लिए अफसोस की बात है कि इस अजीम किताब से गैर मजहबी लोग तो मुतासिर हो रहे हैं, अगर असर नहीं कर रहा तो सिर्फ मुसलमानों पर, जो इस अजीम किताब के होते हुए अंग्रेजों की दस्तूर पर अमल पैरा हैं। इसलिए इस मुल्क में इंसाफ हासिल करने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र, कारून जितनी दौलत और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जितनी सब्र जिस आदमी के पास ना हो, तो इस निज़ाम से इंसाफ की तलब हरगिज़ से ना करे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।